ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے بڑا زبردست قسم کا اجتماع تھا, جمعے کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور امت مسلمہ کو بڑا جھنجھوڑنے کی کوشش کی. سو کیا یہ کافی تھا؟ دیکھیے, یہ 2020 کے بعد پہلا خطاب تھا 5 سال کے آیت اللہ کا, کیونکہ پہلے قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ہوا تھا اور اب یہ جو ہے حزب اللہ صاحب حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد. تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بڑا قریبی تعلق تھا یا آیت اللہ صاحب کا ان دونوں شہداء کے ساتھ. تو بڑا زبردست مجمع تھا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور ایران نے, خامنہئی صاحب نے جو ہے کافی کہا کہ جی اسرائیل کے خلاف پوری مسلم امہ کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. ہونا تو چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اصل یہ تو خواہشات ہیں نا. تو جنہیں دفاعی لائن بتائیے کہ مسلمانوں کو افغانستان سے یمن, ایران سے غزہ اور لیبنان تک دفاعی لائن بنانا ہوگی. ہونا ہوگی, یہ تو ہم بہت سے پہلے بھی ہم یہ سنتے رہے ہیں, کاش ایسا ہو جائے تو مجھ سے اور آپ زیادہ خوش کون ہوگا. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے. کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات یہی ہیں کہ دیکھیے, پہلے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ معاملات اتنے گھمبیر کیسے ہو گئے. بالکل. جب سے ایران کا انقلاب آیا ہے 1969 سے 79 سے 1979 سے, اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا بہت کی زمانے فعال ہوا کرتی تھی. 48, 67, 73 پوری مسلم دنیا, عرب دنیا فلسطین کے پیچھے کھڑی تھی, ان کے لیے جنگ میں کود پڑتی تھی. تو پھر اس کے بعد ہمیں تو مسلم دنیا غائب ہی نظر آئی. عرب دنیا تو فلسطین سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ ہی کر ڈالا نا ایک لحاظ سے. اور ابھی تو وہ ابراہیم اکارڈز کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. UAE کے تعلقات دیکھیے, اور ممالک کے قطر کے تعلقات دیکھیے, بحرین کے دیکھیے, سب کے تعلقات بن گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. بالکل. تو معاملہ یہ ہے کہ جو عرب دنیا ہے, خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں, یہ اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. وہ تو ایران کے معاملے میں زیادہ تحفظات ہیں. اس کے نیوکلیر پروگرام کو لے کر, اس کے میزائل کو پروگرام کو لے کر امریکہ پہ زور ڈالتے رہے اوباما ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے 2015 میں کہ آپ یہ نیوکلیر ڈیل سائن نہ کریں ایران کے ساتھ. اور اسرائیل اور سعودی عربیہ کی پیش پئی تھے اس وقت, اور سارے اوباما ایڈمنسٹریشن پہ یہ ڈالے تھے. اور ٹرمپ پہ جب آیا تو ٹرمپ پہ یہ پریشر ہوا کہ آپ اس ڈیل سے نکل جائیے. تو 2018 میں تو ان سارے اقدامات کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا نا 7 اکتوبر کے بعد سے ابھی تک جو اسرائیل کر رہا ہے. جو اسرائیل ہونا تو یہی ہے نا, جب مسلم دنیا ڈیوائیڈ ہوگی تو پھر یہی ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ایران کو بھی چاہیے کہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے. میں اکثر بھی پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, انقلاب کی ایک ہوتی ہے انہیرنٹ لاجک کہ وہ اپنے آپ کو انٹرنلی کنسالیڈیٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایران کا بھی یہی معاملہ ہوا, کیونکہ شیعہ کمیونٹی کافی ہے عرب دنیا میں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے تو بحرین میں اکثریت ہے سنیوں کی, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ سنی ہے. شیعہ اکثریت ہے, گورنمنٹ سنی ہے. تو یہ معاملات سعودی عرب میں بھی کافی کمیونٹی ہے. اسی طرح یمن میں شیعہ کمیونٹی بہت اکثریت ہے ان کی. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو سیریا تو بہت, عراق تو خیر اب چلے گورنمنٹ تبدیل ہو گئی, لیکن پھر لیبنان میں اب آ جائیے تو یہاں بھی شیعہ کمیونٹی ہے. تو عرب دنیا کا ایک تحفظات یہ بھی ہے کہ ایران نے اس سارے علاقے میں اپنا جو اثر و رسوخ ان شیعہ تنظیموں کے توسط سے بڑھایا ہے, جو ان کی ریجیمز کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتی ہیں. کیونکہ یہاں پہ تو ڈیموکریسیز نہیں ہے نا, بادشاہتے ہیں, تو ان کو خطرات تو لاحق ہیں کہ کہیں ہم اندر سے ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائیں. ان کے خدشات تو ہیں. اس طرح پاکستان کو اگر آپ دیکھیے 1979 جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پہ, تو ہمارے ہاں بھی شیعہ سنی کوئی معاملہ نہیں تھا 1979 سے پہلے. ہم بڑی ہارمنی میں یہاں رہا کرتے تھے. لیکن پھر سعودی عرب کی اور ایران کی یہاں پہ ایک لحاظ سے مقابلہ شروع ہو گیا پاکستان کے اندر, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی فسادات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں بحیثیت میں اپنے آپ کو نہ سنی کہتا ہوں نہ شیعہ کہتا ہوں, میں تو مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو بھی اب تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم گزشتہ روز ہم حزب اللہ کی بات کر رہے تھے. اب وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. کوئی بھی اسٹیٹ یہ نہیں چاہے گی کہ اگر پاکستان کو آپ لے لیجیے, کیا ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ نہ کسی کے کنٹرول میں نہ ہو. آپ یہ تصور کر سکتی ہیں پاکستان میں کہ ایک طرف ہماری آرمڈ فورسز ہیں, ایک طرف حکومت ہے, اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن جس کا عسکری ونگ بھی ہے, اور وہ اپنا فیصلے خود کرتی ہے, وہ پورے ملک کو تباہی کے دھانے بھی ڈال سکتی ہے.
تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو ایران کو بھی تھوڑا بہت ان آرگنائزیشن سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہیے تاکہ ان اسٹیٹس میں خاص طور پہ یمن ہے, لیبنان ہے, سیریا ہے, عراق ہے, تاکہ ان کو موقع ملے کہ اپنی اسٹیٹ کو ڈیولپ کریں رادر دین کہ یہ اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں. یہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ. تو تھوڑا بہت ایران کو, پھر دیکھیے ہمارے ساتھ بھی ایران نے کیا کیا. ہم ایران کو اتنی سپورٹ کرتے رہے جندلہ کے معاملے میں. مجھے یہ معلوم ہے کہ جندلہ کو ویسٹرن دنیا خاص طور پہ یو کے اور امریکہ پاکستان میں پروموٹ کرتے رہے ہیں. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت نے کبھی بھی, یہ سنی تحریک ہے جندلہ بنیادی طور پہ بلوچستان میں, جو سستان بلوچستان جو ایران کا حصہ ہے, تو ہم نے 2008 میں عبدالحمید ریگی جو کہ اس وقت سربراہ تھا, اس کو ہم نے حوالے کیا ایران کے. اس کے بعد 2010 میں ہماری ہی انٹیلیجنس پہ ٹپ آف پہ جو عبد المالک ریگی تھا اس کا بھائی, اس کو ایران نے ہماری ٹپ آف پہ اریسٹ کیا when he was traveling from Dubai to کرگستان. ہم نے تو جندلہ کو ہمیشہ اپنا ہی دشمن سمجھا ہے کیونکہ وہ ایران کا دشمن تھا. تو ہم نے اس کو, اور پھر ایران اور پاکستان کے جو مفادات ہیں بلوچستان کی حد تک تو وہ ایک ہی ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان ہم سے الگ ہو یا اس میں پرابلمز کریٹ ہوں. تو ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کا جو بلوچستان ہے, سستان بلوچستان, وہاں بھی امن رہے. تو ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. لیکن ایران نے جنوری میں ہمارے اوپر وہ پچھلے سال, جو اس سال بلکہ, وہ میزائل پہ اٹیک کر دیا ہمارے بلوچستان میں. پھر ہم نے بھی 2 دن کے بعد ہم نے بھی جوابی کارروائی کی. لیکن ایران کو کیا یہ زیب دیتا تھا کہ پاکستان جیسا ملک جس نے ساری پوری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ ہم آپ سے کوآپریٹ کرتے رہیں, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ پاکستان پہ اس طرح اسٹرائک کرتے. یہ تو پھر کلبھوشن جادیو چابہار میں ایکٹیولی پاکستان کے خلاف 2003 سے کام کر رہا ہے, اور ہم بار بار کہتے بھی رہے ایران کو, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو یہ پاکستان اور ایران کے کانٹیکسٹ سے بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایران کا خیال ہے کہ سعودی انفلوئنس بہت زیادہ, اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے, ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہیں, اس میں بہت سبسٹینس ہے. اگر آپ دیکھیے تو ہمارے 4 لاکھ کے قریب لوگ وہاں خلیج میں کام کرتے ہیں. ہمیں وہاں پہ ریمیٹنسز ہماری آتی ہیں, ہمیں وہاں سے تیل ملتا ہے خلیجی ممالک سے. ایران کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے آئی پی ایک گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ کیا, لیکن ہمیں شروع نہیں ہوا. پھر ہمارا ٹریڈ کے زمانے میں ایران ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہوا کرتا تھا 1979 سے پہلے. ہونا چاہیے, اور بھی چاہیے, ہمارا نیبر ہے. لیکن ابھی بھی انفارمل ٹریڈ ہو رہا ہے, اسمگلنگ بھی خوب ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کو پاکستان سے کیا ایک معاملہ ہے. پھر یہ بھی دیکھیے کہ اسرائیل اور جو ہے بھارت کی وجہ سے 2 ایشوز ہیں نا, ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان دونوں ممالک کے خلاف ہم ساری مسلم دنیا کھڑی ہو جاتی. لیکن آیت اللہ خامنہئی نے تو کشمیر پہ بیان بھی دیا تھا, اور انڈیا کو پرانا بیان ہے نا, ابھی دیا, ریسنٹ بھی ایک بیان دیا. انہوں نے جس طرح سے فلسطین پہ مظالم چل رہے ہیں اسی طرح انہوں نے انڈیا کو بھی کنڈیم کیا ہے. پتہ نہیں کہاں دیکھا ہے میں نے, شاید انہوں نے اسی طرح انڈیا کو بھی کنڈیم کیا, جس کو لے کے بھارت میں بھی کافی واویلا مچا ہے. لیکن باسی صاحب میں سمجھتی ہوں سچویشنز کچھ بھی ہیں بہت ہی ورسٹ ہے. کیا ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتا؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. نہیں ہو سکتے آپ. اگر آپ نے اصولوں کی سیاست کرنی ہے, اصولوں پہ فورن پالیسی چلانی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اصولی تو چینج ہے نا, اصول چینج ہے کہ ایران ہیز اے ویری ریجڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اسرائیل اینڈ امریکہ. ریسٹ آف the middle eastern countries they don't have that rigidity. میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ عرب دنیا تو ایران کو اپنا دیکھتی ہے دشمن کے طور پہ, مطلب choices are different. ہاں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے, جہاں وہ فلسطین کا اتنے زور سے باتیں کر رہا ہے. سعودیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھارت کو بھی تو کنڈیم کر رہے ہیں جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے. انہوں نے کیا ہے کہ ہاں, میں نے نہیں دیکھا نا. پزیشکین صاحب نے اپنی اسپیچ میں کچھ ذکر کیا. صحیح, یو وانٹ کہ ہر فورم پہ کریں, کر رہے ہیں, کیوں نہیں کریں, وہاں بھی تو دیکھیے نا. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری ڈپلومیسی اتنی زیادہ. آپ دیکھیں, اب آپ یہ بات کر لیں گے, ہماری ڈپلومیسی میں تو بہت سی کمزوریاں تو ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ جب آپ اصولوں کی آپ بات کرتے ہیں, میں ترکی سے بھی یہی توقع رکھتا تھا, لیکن ترکی کے پریزیڈنٹ نے بھی کچھ نہیں کہا اپنی تقریر میں. پزیشکین صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کوئی کشمیر کا ذکر نہیں کیا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں وہ اس بات کا متقاضی ہیں کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ پچھلے کتنی دہائیوں سے کشمیری بیچارہ بھی اسی طرح ہی
پسٹ رہا ہے. بالکل 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری لوگ شہید ہو چکے ہیں, ہزاریں ماؤں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ چکی ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیے تو 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود ہیں. یرغمال پورا اوپن پریزن ہے وہاں بھی. تو جہاں ایران یہ فلسطین کی باتیں کرتے ہیں, وہاں پہ کبھی کبھار مسعود پزشکیان صاحب سے کہہ دیں, اپنے فارن منسٹر سے جو ہیں ان سے بھی کہہ دیں, یہ کشمیر کا بھی ذکر کبھی کبھی ان فورمز میں کر لیا کریں. اور یہ چابہار وغیرہ جو آپ نے انڈینز کو آپ نے ڈیولپ کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں, اور وہاں سے جس طرح لا آپریٹ کرتا ہے اگینسٹ پاکستان, اس کا بھی تھوڑا سا نوٹس لے لیا کریں, تاکہ توجہ دلانا کس کا کام ہے؟ ہمارا ہی کام ہے, اور ہم نے دلائی بھی ہے. جب حسن روحانی صاحب تشریف لائے تھے یہاں پاکستان میں 2016 میں شاید, تو ہمارے آرمی چیف نے بھی ان کی توجہ دلائی تھی کہ جی دیکھیے ہم نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو یہاں سے گرفتار کیا ہے, اور 2023 سے 2 پاسپورٹ اس کے پاس ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران, میں ان کی بات کو مانتا ہوں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وہ جو بات ٹھیک ہے کہ تمام مسلم دنیا کو یکساں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے, لیکن کیا ایران بھی تیار ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ صرف واعظ اور سرمن دینے سے کام نہیں چلتا. ایکچوئل پالیسیز کیا ہیں, وہ چاہے عرب دنیا ہو, عجمی دنیا ہو, ہم ہو, ایران ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, اس سے اٹھ کر ہمیں اس چیز سے ٹرانسینڈ ہو کر ایک لینس سے ایک نقطہ پہ آنا پڑے گا, اپنی جو ہے ارتکاز, وہ ہمیں کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا فلسطینی مار کھاتے رہیں گے اور یہاں کشمیری بھی مار کھاتے ہیں. بالکل ویری ویل سیڈ. ویل ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر, اور اس کے بعد آئیں گے, مزید موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس.